بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم. ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بڑی دو تین ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ان کا رافیل گرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رافیل جو ہے وہ گرایا گیا ہے, تو کیا واقعی رافیل گرایا گیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ان کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی اور چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے, بہت ڈسٹرب تھی ان کی باڈی لینگویج, اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ جنگ ہے اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو نشانہ بنایا, پاکستان کی آپ نے کتنا جانی نقصان کتنا کیا جو آپ نے کیا, اس پہ بھی ان کے پاس ڈیٹیلز نہیں تھیں. اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے پاور شو کیا ہے بڑا زبردست, پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, جشن منایا, سیلیبریٹ کیا ہے. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے, لیکن ہارون صاحب ایک بات سرکاری جو اینالسٹ ہیں, سرکاری صحافی جو ہے, وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 دن میں, پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو اٹیک کیا, حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے, شہباز شریف بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور عمران خان کمزور ہو گیا ہے. اب عمران خان کی رہائی بھی ممکن نہیں ہے اور اقتدار میں آنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. حالانکہ آپ نے تو کہا کہ عمران خان بالکل آئیں گے, رہا بھی ہوں گے, اقتدار میں بھی آئیں گے, لیکن سرکاری اب جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس واقعے نے جو پاکستان نے کیا نہیں, یہ پراپیگنڈا ہے نا. دیکھیے پراپیگنڈا ایک اور چیز ہے, حقائق بالکل ایک اور چیز ہیں. سوال یہ ہے, کوئی گیلپ نے سروے کیا ادھورا کہ 79% لوگ بھارت کے خلاف پاکستانی فوج کے ساتھ دیں گے. بالکل صحیح بات ہے, ساتھ دیا بھی, دینا بھی چاہیے. اب ایک ہے پراپیگنڈا. آپ نے دیکھا بعض سرکاری اخبار نویس جو ہیں ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا. وہ جو ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہا تھا انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی, اسلام کی بات نہیں کرنی, فلاں بات نہیں کرنی, اور وہ جناب انڈیا کے خلاف ایسا بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ایما پر ایسا کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ کر رہے تھے. انہوں نے ہی کہا ہے زیادہ تر, اور بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ایک دائمی پرماننٹ ایک چیز ہے. ایک اگر آپ حقیقت پسندی ساتھ دیکھیں, کیا ان کے 70 گیلپ سے سروے کرا لیں, کیا ان کے 70% ووٹوں میں سے کوئی 1% بھی انہیں چھوڑ گئے؟ ووٹر کبھی فلور کراس کرتا ہی نہیں, سوائے اس کے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے, جیسے بے نظیر کی حکومت ناکام ہو گئی تھی, نواز شریف کی ناکام ہو گئی تھی, کرپشن بڑھ گئی تھی. نواز شریف جب گیا ہے, مشرف کا ماشاء اللہ لگایا ہے, تو گیلپ کے سروے میں 70% لوگوں نے فوجی انقلاب کی حمایت کی. لوگ نواز شریف سے, مہنگائی سے, لوٹ مار سے, کرپشن سے اتنے تنگ تھے, اور 20% نے صرف مخالفت کی. 20% یو امیجن اٹ. تو وہ تو بعد میں لوگ مشرف سے بھی تنگ آ گئے کہ وہ پاکستانی کلچر سے ہم آہنگ ہی نہیں تھا وہ, اور انکمبینسی فیکٹر بھی تھا. عمران خان کی مقبولیت ایک مستقل چیز ہے. لیڈر اس کے جیسے بھی ہو, کمپرومائز کیا ہو, یا سیاسی تجربہ نہ ہو, یا بزدل ہوں, یا حالات سازگار نہ ہوں, لیکن جب ووٹر نے اسے نہیں چھوڑا, یہ ایک عارضی چیز ہے. جنگ عارضی طور پہ ہوئی, اس میں پاکستان کی فتح ہوئی, بڑی خوشی کی بات ہے, پاکستان خود کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب رہا. اس کی وجہ سے اگر میں آپ کو جنگ کہانی کا واقعہ سناتا ہوں, وہ واقعہ ہوا, اس کی تفصیلات بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا. وہ جو کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, عام طور پہ جو تاثر ہے. اسامہ والا واقعہ ہوا تو میں ملنے کے لیے گیا, جنرل صاحب نے ایک دن بلایا تو وہ کہنے لگے گراف بہت گر گیا ہے. میں نے کہا گراف کیا ہوتا ہے؟ گراف کوئی چیز نہیں ہے, گراف ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے گا, لوگ اس کو بھول جائیں گے. تو ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی تھی اور بتدریج قابو پایا جا رہا تھا. پھر میں نے ایک دن پوچھا گراف کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے سروے ہی کرنے چھوڑ دیے, اتنی پاپولیرٹی دوبارہ بحال ہو گئی کیونکہ ٹیررزم ختم ہو رہا تھا بتدریج. یہ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں, کچھ دائمی ہوتی ہیں. عمران خان لوگوں کے دلوں میں جب گھر کر جاتا ہے, کوئی بھی لیڈر جب گھر کر جاتا ہے, قائد اعظم کی کتنی مخالفت کی, عمران خان کے مخالف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قائد اعظم مخالف تھے ابوالکلام آزاد, عبدالغفار خان جس نے اتنی جیلیں کاٹی تھی, جی ایم سید, وہ فضل الحق, بعض اعتبار سے سہروردی بھی جو تھے متحدہ بنگال کے کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا. قائد اعظم نے اجازت بھی دے دی, بنا سکتے تو بنا لو. تو جو دائمی حقائق ہیں وہ وقتی حقائق سے چھپ نہیں جاتے. عمران خان کو لوگ مرشد کہتے ہیں, اس کی
بے شمار مصور اس کی تصویریں بنا رہے. کسی نے شہباز شریف کی بھی کبھی تصویر بنائی ہے, نواز شریف کی بنائی ہے, مریم نواز کی بنائی ہے, حمزہ کی بنائی ہے. اس وقت فوج کا ساتھ دینا ضروری تھا, ہم سب دے رہے تھے, ہمارا فرض تھا. انڈین آرمی کو تو نہیں ویلکم کر سکتے نا, یہ عارضی حقیقت ہے. اب کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا, لوگوں پہ سختی کی جائے گی. کیا یہ حقیقت بدل سکتی ہے کہ اس نے 2/3 سیٹیں جیتیں, نشان نہیں تھا, الیکشن کمیشن خلاف تھا, کمپین نہیں چل سکتی تھی, کیمپ نہیں لگ سکتے تھے, امیدوار چھپے پھرتے تھے؟ کبھی تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جب سے آئینی سیاست شروع ہوئی ہے؟ لیڈر جیل میں تھا, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا, ووٹروں کو ڈرایا جا رہا تھا, چودھریوں کو قابو کر لیا گیا تھا. تو عمران خان وہی عمران خان ہے, یہ ووٹر وہی ووٹر ہیں, یہ زمین وہی ہے, یہ آسمان وہی ہے, یہ آبادیاں وہی ہیں, یہ لوگوں کا انداز فکر وہی ہے, کوئی چیز تو بدلی نہیں ہے. اور یہ کارروائیاں ابھی آپ دیکھیں شروع کریں گے, انسان کے افتاد طبع نہیں بدلتی یہ حکومت کا. اور یہی وہی شہباز شریف ہے نا, جس پہ 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو بالکل ثابت تھی, ویسے زیادہ تھی, گواہ موجود تھے, بعدہ گواہ موجود تھے, ڈاکومنٹس موجود تھے. وہ 3 آدمی پراسرار طور پہ فوت کیسے ہو گیا دل کے دورے سے؟ اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. جس دن اسے چارج شیٹ ہونا تھا ٹھیک اسی دن اس کو میسج ملا کہ جی یہ نہ ان کو لے کے نہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور صاحبزادے جو ہیں, اور جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ کیا آپ نے. ان کے بچوں سے غلطی ہوگی, ان کے بچے جو ہیں وہ یہی کام کرتے, غلطی ہی کرتے ہیں, صحیح کام تو کبھی ان سے ہوا نہیں. تو یہ سب چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں. عمران خان اقتدار میں آ جائے اور بلنڈر کرے, غلطیاں کرے, پھر اور بہت دیر تک رہے, پھر انپاپولر ہو سکتا ہے. 6% شرح ترقی تھی بھائی, لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا کرزمہ ختم نہیں ہوا, اس کے بہت بہادر ہونے کا تاثر ختم نہیں ہوا. یہ جو جشن منا رہے تھے اس میں 70% لوگ تو اسی کے تھے نا, آبادی کے 70% وہی ہیں. بالکل, پی ٹی آئی نے اور موقع بھی اس نے اختیار کیا. یہ بچگانہ باتیں ہیں, یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب مودی کے آگے وہ کیا کرے گا؟ اور پاکستان تو ظاہر اختیار ہے, لیکن وہ مسلسل جس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان LOC کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے, وہ ماحول تو بنا رہے ہیں دوبارہ. دیکھیے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے, یہ دنیا بدل چکی ہے. ناؤ اٹ از چائنیز ورلڈ آرڈر. دیکھیے بالا تری کس کی ہے؟ چین کی ٹیکنالوجی کی. اس نے کہا, وکٹر ماؤ نے کہا ہے کہ چین کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا پاکستان کو چین کا شکر گزار ہے, حالانکہ انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ کوئی یورپ کا پائلٹ بھی S-400 وہ جو ہے ڈیفنس اس کے ہوتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا اس علاقے میں. پاکستانی پائلٹوں نے کب کی کنٹریبیوشن ہے تو ٹیکنالوجی سپیریئر تھی, لیکن پاکستانی پائلٹ بڑا سپیریئر ہے. اب ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا, اب پاکستان پہ حملہ نہیں ہوگا, اب مودی کی پوزیشن خراب ہوگی, وہ اقتدار سے جا بھی سکتا فوری طور پہ نہ صحیح. اور پارلیمنٹ میں وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں بڑی سخت تقریریں اس کے خلاف ہوئی ہیں. لوگ جواب یہ اخبار نویس بولیں گے, آپ یاد رکھیں, یہی جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے, کچھ بات کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. پراوین سوامی تو یہ سوانی تو یہ کہتا ہے پاکستان کوئی جنگ کبھی ہارا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے 71 تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ تھی نا, ایک ڈویژن تو آرمی تھی وہاں پہ اور وہ لوگ ناراض تھے اس کی وجہ سے. تو پاکستان نہ 48 کی جنگ آ رہا نہ 65 کی آ رہا. اور پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتا ہے انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانی بڑے دلچسپ لوگ ہیں, یہ یہی تاثر دیتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو بالکل ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اس سے کل بھی میں نے کہا تھا اس سولجر کی بالادستی ہمیشہ رہے گی. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے, جو لوگ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ کھل جاتے ہیں. وہ اپنا اختلاف تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کی پالیسیوں سے ہے, حکومت سے ہے. وہ ساری فوج کے خلاف ہے, جو سیاچن پہ کھڑا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟
تو لوگ تو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا پھر یہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی ثابت ہو گئی مغرب کے مقابلے میں، سینکڑوں برس سے چلی آتی سپیریئرٹی ختم ہو گئی، سینکڑوں برس سے۔ اور میرا خیال اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب غزہ سے انخلا بھی آسانی سے نہیں ہو سکے گا، اور چین جو ہے وہ صاف صاف انہوں نے بر وقت دیکھا نا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پراوین سوانی تو کب سے کہہ رہا ہے کہ کرنل کی سطح سے تک ایکسپائر ہے پاکستان آرمی کا، اور وہ انہوں نے بر وقت ٹھیک ان کو آپ کو بہترین طیارے دیے، اور آپ کو ظاہر ہے وہ جو سسٹمز ان کے جیم ہوئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے وہ چینیوں نے کچھ کیا ہو۔ اور انہوں نے ماؤ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں۔